کتنا آسان ہے خدا کا اقرار، کتنا آسان ہے خدا کا انکار۔ اگر ہم اس کے وجود کے بارے میں نہیں جانتے، اس کی مخلوقات کے بارے میں نہیں جانتے۔ شیخ سعدی علیہ رحمت نے کہا تو کار زمیرہ نکو ساختی کہ با آسمانیز پرداختی۔ کیا تجھے زمین کے واقعات و حادثات کا علم ہو گیا؟ کیا تو نے زمین کے سارے کام سنوار لیے کہ تو آسمان پہ دستگیری کرتا ہے؟ یزداں پہ کمند آورا ہمت مردانہ، تو جو اللہ پہ کمند پھینک رہا ہے پہلے یہ تو بتا تو نے زمین کے کام سنوار لیے؟ تو جو مخلوقات سماوات پہ جھگڑ رہا ہے کہ جن ہے کہ نہیں ہے، ملک ہے کہ نہیں ہے، فرشتہ ہے کہ نہیں ہے، پری ہے کہ نہیں ہے، تو نے زمین کی مخلوقات گن لی؟ 1 بلین سے زیادہ سپیشیز زمین پہ موجود ہے، 1 ارب سے زیادہ۔ حضرات گرامی بڑے سے بڑے فاضل سے پوچھ کے دیکھیے، آپ بڑے سے بڑے فاضل سے پوچھ کے دیکھیے کہ ان کو زمین پر کتنی مخلوقات کے نام آتے ہیں، کس نوعیت کے نام آتے ہیں۔ دور کی بات اپنے گلی محلے کے افراد کو آپ پوری طرح نہیں جانتے ہوتے۔ ہمیں اللہ کے وجود کو جاننے کے لیے ایک بہت بڑا ڈیٹا چاہیے، اتنا بڑا مائکروکاسم کا ڈیٹا چاہیے، میکروکاسم کا ڈیٹا چاہیے۔ ایک ادنا سا ستارہ جو خلاق ارض و سماوات ہے، زمین و آسمان کی پنہائیوں میں قریب ترین ایک ستارہ جو رکھا ہے 15 ٹریلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پہ، 15 کھرب نوری سال، 15 کھرب نوری سال کے فاصلے پہ ایک معمولی سا ایک سٹار رکھا۔ حضرات گرامی یہ وہ پروردگار ہے کہ جس کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ زندگی ہے، نہ وقت ہے، نہ مقام ہے، نہ عقل ہے۔ بہت دور مت جائیے، آپ ایک بہت بڑی کائنات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، ایک اتنی بڑی کائنات اپنے اندر آپ رکھتے ہیں کہ آج تک کسی کے شمار و کتار میں نہیں آئی۔ آپ کے برین کے انٹرنل کنیکشنز جو ہیں، دماغ کے جو اندرونی کنیکشنز ہیں، یہ 18 ضرب 36 صفر، 18 ضرب 36 صفر، 5ویں 6ٹے صفر تک تو آپ گنیں گے، 36 صفر کیسے گنتے جائیں گے؟ مگر اس کا ایک اندازہ اور ہے، یہ کتنے زیادہ ہیں اس کے کنیکشنز۔ اس کا ایک اندازہ اور ہے کہ اگر ایک سفید کاغذ زمین پہ رکھا جائے اور اس پہ ایک کاغذ کے اوپر کاغذ رکھتے چلے جائیں تو 15 ارب سال اگر کاغذ رکھتے چلے جائیں تو آپ کے دماغ کے کنیکشن نہیں پورے ہوتے۔ اتنی بڑی کائنات آپ اپنے ایک سطحی وجود میں سمیٹے پھرتے ہیں۔ حضرات گرامی ایسے بڑے اللہ کو، ایسے بڑے میکانزم کو سمجھنے کے لیے کچھ تو اخلاص چاہیے نا جی، کچھ تو جد و جہد چاہیے، کچھ تو ذہنی کاوش چاہیے۔ ایک ایم اے اور بی اے کی ڈگری کو حضرات 20 سال 22 سال لگ جاتے ہیں، اور سیکھتے کیا ہیں آپ؟ مضامین میں سے ایک مضمون میں سے اس کا چھوٹا سا حصہ، انسانوں ہی کے وضع کردہ دانشوری کا ایک چھوٹا سا حصہ۔ 27 سال 30 سال پی ایچ ڈی میں لگ گئے، پھر بھی آپ کو کیا آیا؟ پھر بھی کیا وہ علم سارا ختم ہو گیا؟ کیا آپ اس کے حافظ و عالم ہو گئے؟ قطعا نہیں، بلکہ پی ایچ ڈی کے بعد تو تحصیل علم شروع ہوئی، اب تو آپ اس پر حاوی ہونا شروع ہوئے۔ حضرات گرامی 25-30 سال میں اگر آپ کو اتنی معمولی سے علم کا ایک ذرہ نصیب ہوتے ہوتے لگ جاتے ہیں تو کائنات کے مالک رب کائنات کو جاننے کے لیے آپ کتنا وقت دیتے ہیں کہ دعویٰ کرتے ہیں وہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا وقت دیتے ہیں؟ کتنا شعور اس کے مطالعے کو دیتے ہیں؟ کتنا کھوج اس کے لیے آپ لگاتے ہیں؟ کتنی جستجو کا مرکز وہ بنتا ہے؟ کیا آپ یقیناً یہ کہہ سکیں میں نے اللہ کو ڈھونڈا، میں نے اللہ کو پانے کی کوشش کی،
مجھے اللہ نہیں ملا، یہ دعوی غلط ہوتی ہے۔ اسے ڈھونڈنے کا حق کسی انسان نے ادا نہیں کیا ہوتا۔ اور حضرات گرامی، کیسی عجیب سی بات ہے کہ 2 جمع 2 تو 4 ہوتے ہیں۔ آپ غم میں ہو تو بھی 4 ہوتے ہیں، آپ خوش ہو تو بھی 4 ہوتے ہیں، آپ کے گھر شادی کی بارات ہو تو بھی 4 ہو، اور اگر ماتم پڑا ہو تو بھی 4 ہوتے ہیں۔ آپ رنج و غم و بلا کسی موج میں ہو وہ 4 ہوتے ہیں۔ مگر آپ نے انسان کو دیکھا اللہ کا انکار کیوں کرتا ہے؟ مجھے اللہ نے بیٹا نہیں دیا، اللہ ہے ہی نہیں ہو۔ میں نے ایک چھوٹا سا ہلکا سا تعشق فرمایا تھا، اللہ نے میری مدد نہیں کی، اللہ ہوتا تو مجھے دے دیتا۔ آپ کہیں گے میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، مجھے جاب نہیں دیا، اللہ ہوتا تو اللہ تو کئی امیروں کا ہے، میرا تو ہے نہیں ہے۔ حضرات گرامی، ایک میتھمیٹیکل چھوٹی سی پراپوزیشن تو آپ کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتی۔ آپ کسی موڈ میں بھی ہو، وہ رزلٹ نہیں بدلتا۔ تو آپ کے ذاتی مزاج سے اللہ بدل جائے گا؟ کیا حقیقت کو جاننے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ غصے میں، نفرت میں، محبت میں آپ اپنے ذاتی رخ سے اسے پہچاننے کی کوشش کریں کہ چونکہ میرے گھر دانے نہیں ہیں اس لیے اللہ نہیں ہے، چونکہ میرے گھر ماتم ہو گیا اس لیے اللہ نہیں ہے، چونکہ محبت میں مجھے ناکامی ہوئی اللہ ہوتا تو مجھے کامیاب کرتا۔ تو ہم تمام تر خدا پر جو غور کرتے ہیں ذاتی توجہات سے کرتے ہیں۔ اللہ ان باتوں سے بے نیاز ہے، اس کے وجود کو آپ کے جذباتی کمی یا ترفع کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے مزاج کا اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے حالات اس کے وجود پہ کوئی فرق نہیں ڈالتے۔ آپ کو اس چیز سے ذرا آزاد ہو کر اللہ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کی خواہشات پوری نہ ہوں گی تو اللہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ کی خواہشات پوری ہو گئیں تو اللہ ہے۔ حضرات گرامی، God cannot be used for personal ends۔ وہ آپ کی ذاتی خواہشات کا پیرو نہیں ہے۔ یہ تو کوئی بت ہو سکتا ہے، یہ کوئی پتھر ہے جس کے ساتھ آپ خود ہی کوئی ایسی طاقتیں وابستہ کر۔ تو اللہ کو جاننے اور سمجھنے میں حضرت انسان کی یہ 2 رکاوٹیں ہیں۔ جب تک یہ 2 رکاوٹیں دور نہیں ہوتی، اللہ وظائف سے نہیں ملتا، چلوں سے نہیں ملتا، اللہ تشدد سے نہیں ملتا، اللہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے سے نہیں ملتا۔ اللہ کو ان باتوں سے غرض ہی نہیں ہے۔ جن باتوں سے اللہ کو غرض ہی نہیں ہے، آپ کی عبادت آپ کے لیے، آپ کی نیکی آپ کے لیے، آپ کا گناہ آپ کے لیے، وہ تو اس بات سے بالکل ہی گریزاں ہے۔ قرآن حکیم اٹھا کے دیکھ، یہ نیکی جو تم کرتے ہو میرے لیے نہیں ہے، اس کا فائدہ نقصان صرف تمہارے لیے، یہ جو تم گناہ کرتے ہو اس کا نقصان تمہارے لیے ہے۔ میں ان کے فوائد تمہیں ضرور دیتا ہوں، چونکہ سسٹم میں نے دیا ہے تو سسٹم میں نے نتائج لکھ دیے ہیں کہ اس سسٹم کا یہ نتیجہ ہوگا، اگر نیکی کرو گے میرے لیے تو سسٹم کے نتیجے کے طور پر تمہیں جنت دے دی جائے گی۔ حضرات، ہمارے نزدیک کیا ہے، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ صاحب علم کے سوا اللہ کو سمجھتا کوئی نہیں۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے عالم ہی اس سے خوف کھاتے، اور اللہ کے خوف کی بنیاد ہی حکمت پر ہے۔ جو آپ حکمت انسانی میں ترقی اور ترفع پائیں گے تب سے آپ کو اللہ ذرا زیادہ سمجھ آئے گا۔ اب ذرا غور کیجئے اللہ کے بارے میں۔ انسان یہ کہتا ہے، انسان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جنت تو باغ ہے، 3 باغ، یہاں سے ٹرانسفر ہوئے، وہاں گئے، آتے ہی انگور کے خوشے پہ ہاتھ ڈالا، کسی حور کی کلائی پکڑی اور آرام سے سونا شروع ہو گئے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ کوئی ہوٹل ہے جہاں زندگی کی سب فیسلٹیز موجود ہیں، مگر حضرات گرامی، آپ نے کبھی غور کیا اللہ نے جنت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ارضها السماوات والارض، یہ جنت کی چوڑائی بیان کی ہے کہ ارضها السماوات والارض،
کہ جنت کی چوڑائی زمینوں آسمانوں کی لمبائیوں سے بھی زیادہ ہے۔ حضرات گرامی، یہ بے پناہ کائنات جس کا سراغ تک نہیں ملا، جس کی دہلیز سے پرے ہم نہیں گئے، اس عظیم تر کائنات کی دہلیز سے ایک قدم ہمارا آگے نہیں بڑھا ابھی تک اس کے بلین سن نہیں گنے گئے، ابھی تک اتنا ہمیں معلوم نہیں کہ اس کی وسعتیں کہاں سے کہاں تک ہیں۔ یہ بے پناہ سمندر افلاک جو آپ اوپر دیکھتے ہیں، یہ پہلا آسمان ہے، یہ پہلا آسمان ہے حضرات گرامی۔ اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، میں نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجایا ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے پروردگار عالم کا مظاہرہ قدرت کا، بڑے ہونے کا، کہ سورج کا کہیں نہ کہیں آپ کو حجم تو یاد ہوگا، 18,000 زمینیں سورج میں سما جائیں تو سورج پھر بھی بڑا ہے، اور اتنا بڑا سورج جو ہے اللہ میاں فرماتے ہیں یہ تو چراغ ہے، یہ چراغ ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، یہ تو جلتا ہوا چراغ ہے۔ اور اس جیسے کم از کم 10 سے 20 لاکھ سورج اور موجود ہیں، جو سائز میں اس سے 10-20 لاکھ گنا بڑے بھی ہیں، اور کائنات میں یہ سب چراغوں کی طرح روشن ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ میں نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجایا ہے۔ اگر اتنا بڑی کائنات جو ہے یہ آسمان اول ہے، تو 7 آسمان کیا ہوں گے حضرات گرامی؟ 7 آسمان کیا ہوں گے کہ بہترین ٹیلیسکوپس کے باوجود، بہترین سیاریاتی رصدگاہوں کے باوجود، بہترین جد و جہد اور تلاش کائنات کے باوجود، مصیبت یہ آن پڑی ہے کہ ابھی تک اس پہلے آسمان کے وسط تک کوئی نہیں پہنچا۔ حال ہی میں بڑی مشکل سے جو جدید ترین ایک ستارہ ہم نے دریافت کیا، جس کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ یا بارڈر، یہ آغاز میں ہے یا درمیان میں یا بارڈر پہ ہے، وہ 15 کھرب نوری سالوں کے فاصلے پر ہے، اور 1 نوری سال کا 1 سیکنڈ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اگر آپ چلتے جائیں، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اگر آپ چلتے جائیں تو 15 کھرب سالوں تک آپ اس تارے تک پہنچے۔ تو حضرات گرامی، ان 7 آسمانوں اور زمینوں کو ملا کر 7 زمینیں بھی ہیں، اللہ کہتا ہے ایک زمین نہیں ہے، 7 زمینیں۔ ان 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو ملا کر جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو تب کہیں جنت کی چوڑائی پوری ہوگی، عرضها السماوات والارض، تب آپ کو جنت کی چوڑائی سے واسطہ پڑے گا۔ جنت کتنی بڑی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اب آپ کے ذہن میں کچھ تو آیا ہوگا کہ جنت کتنی بڑی ہے، اور اتنی بڑی جگہ پر جانے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر ابد الآباد تک انسانی آبادیاں چلتی رہیں، لوگ مرتے رہیں، جیتے رہیں، نئے لوگ آتے رہیں، نئے لوگ، تو بھی اس جنت کا ایک کارنر پر نہیں ہوتا، ایک کارنر پر نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، کتنا آسان تھا خدا کا انکار۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ زمین پر ایک ایسی کتاب موجود ہے یہ جو دعویٰ کرتی ہے کہ میں اللہ کا لفظ ہوں، میں اللہ کا لفظ ہوں، میں اللہ کی کتاب ہوں۔ یہ کتاب دعویٰ رکھتی ہے کہ میں اللہ کی کتاب ہوں، میں اللہ کے الفاظ ہوں، اور مجھ میں اور اللہ میں ایک بہت بڑا فرق ہے، کم از کم جو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، کہ میں 1000 خامیوں کے باوجود انسان رہ سکتا ہوں،
میں 1000 خطا کا مرتکب ہونے کے بعد بھی انسان رہوں گا. مجھے انسانیت کے پیٹرن سے آپ اس لیے نہیں نکال سکتے کہ میرا نام ہی خطا ہے. To err to human. انسان خطا کا پتلا ہے، مگر اللہ اگر ایک خطا بھی کر لے تو اللہ نہیں رہ سکتا. اللہ اگر ایک خطا بھی کرے تو اللہ نہیں رہ سکتا. ہم اللہ اس کو مانتے ہیں جس میں خطا اور نسیان کا کوئی پہلو موجود نہیں. جب اس کا ڈیٹا ہمارے پاس ہو، جب اس کی کتاب ہمارے پاس ہو اور ایک آدھ صفحہ بھی نہ ہو، 365 صفحے اس کتاب، اتنی بڑی کتاب، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب ہم اس کتاب سے ایک خطا بھی نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے اللہ سے جان چھڑانے کے لیے؟ صرف ایک خطا اگر قرآن میں ہم پوائنٹ آؤٹ کر دیں تو پتہ لگے گا کہ جو صاحب کتاب ہے اس کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے، کتاب بھی غلط ہے، صاحب کتاب بھی غلط ہے، اللہ ہے ہی کوئی نہیں، جان جھوٹی، گھر گئے خیر سے بدھو گھر کو آئے. How easy it is to get rid of God. Why don't people try to get rid of God? At least I try to get rid of God. کم از کم میں نے تو پوری کوشش کی تھی اس ڈیٹا کو پرکھ. حضرات گرامی، فلسفی کی دلیل فلسفی رد کر سکتا، ایک عالم کی انتہائی عقل کی بات بھی ایک دوسرے عالم کی انتہائی عقل جو ہے توڑ پھوڑ سکتی ہے، مگر ایک بات، حقائق کا انکار ممکن نہیں ہوتا. حقائق کا انکار ممکن نہیں ہوتا، اور آج کے دنوں میں تو بالکل ممکن نہیں. آپ حقیقت کا کیسے انکار کر سکتے؟ اگر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے تو آپ کے لیے خدا کا انکار اور بھی آسان ہو جائے گا. قرآن ساری عبادات کی کتاب نہیں ہے. قرآن ساری عبادات کی کتاب نہیں ہے. قرآن صرف یہی نہیں کہتا پھرتا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، اچھے عمل کرو. قرآن کچھ اور بھی کہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ میں نے پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ رکھے ہیں زمین میں. قرآن کہتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں، ہے یا تمر و مر صحاب، یہ تو اڑتے ہوئے سرمئی بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں. یہ تو عباداتی سٹیٹمنٹس نہیں، تو آپ ان کو غلط ثابت کر دیتے. قرآن کہتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. بھلے لوگو تم میرا انکار کیسے کر سکتے؟ تمہیں معلوم نہیں زمین و آسمان پہلے اکٹھے تھے، پھر میں نے زمین کو پھاڑ کے جدا کیا. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا. حضرات گرامی، یہ سٹیٹمنٹس ان کی تردید ہو سکتی. اگر آپ کے پاس ایسی حقائق موجود ہیں کہ آپ خدا کا انکار کر سکیں تو آپ کر سکتے. اگر آپ کے پاس، اگر اللہ نے 1500 برس پہلے بغیر کسی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کے، بغیر کسی آبزرویٹری کے، بغیر کسی یونیورسٹی آف سائنسز میں تعلیم دیے، بغیر کسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے، ایسے ہی کتاب میں لکھی گئی اتنی ساری باتیں، اتنی ساری باتیں جن کا تعلق عبادت سے ہے ہی کوئی نہیں، جن کا مزاج کائنات سے تعلق، مزاج کائنات سے. دیکھیے خدا کے وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ، ہم نے آسمانوں کو زور بازو سے، ہماری قوت تھی، ہم نے بنایا. وَإِنَّا لِمُوسِعُونَ، اور ہم ان کو وسیع تر کر رہے ہیں. ہم ان کو وسیع تر کر رہے ہیں، ہم ان کو کشادہ کر رہے ہیں. یہ زمین و آسمان کھل رہے ہیں. حضرات گرامی، 3000 سال قبل ٹالیمی نے کہا تھا کہ زمین ساکت ہے اور ستارے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، باقی سورج چاند یہ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں.
ٹولیمی مر گیا، 1542 میں کوپرنیکس اور گیلیلیو وغیرہ آئے بعد میں. تو کوپرنیکس نے کہا کہ ٹولیمی غلط تھا، دراصل سورج کھڑا اور زمین اور باقی ستارے اس کے گرد چکر لگا گئے. گیلیلیو نے کہا بھائی زمین گول ہے، چپٹی نہیں ہے. حضرات گرام بیچ میں قرآن شریف آ گیا، بیچ میں ٹولیمی سے ادھر کوپرنیکس کے بیچ قرآن حکیم آ گیا. تو اگر یہ نقال ہوتا تو ٹولیمی کی بات نقل کرتا، اور اگر کہیں سے خدا نخواستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائیکوپیتھولوجی ہو جاتی، کو آگے آنے والی کسی چیز کا شبہ ہو جاتا، تو ان کو اتنا تو پتا ہوتا ہے کہ کوپرنیکس کہے گا سورج ساقط ہے، تو قرآن یہی کہہ دیتا کہ سورج کھڑا ہے، زمین ہی کھڑی. مگر قرآن نے نہ وہ کہا نہ یہ کہا. قرآن تو اپنی فائنالٹی پہ کھڑا تھا، بالکل ڈیفرنٹ بات کہہ رہا تھا. قرآن کہہ رہا تھا وَسَخَّرَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. سورج، چاند، ستارے سب ہم نے مسخر کیے. كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ تمام چل رہے ہیں وقت مقررہ تک. کہ کائنات اصغر میں، اس کاسماس میں نہ کوئی ثابت ہے، تمام سیارے، یہ سارے ستارے جو تم اوپر دیکھتے ہو، ایک اصول کے طور پہ وضاحت فرمائے کلو یجری الی اجل مسمى، یہ تمام چل رہے ہیں وقت مقررہ تک. حضرات گرامی، 1957 میں میں نے پڑھی کتاب اور لکھا ہوا تھا کہ آسمان میں کچھ ثابت ہیں، کچھ سیارے. 1957 تک تو لگتا تھا قرآن غلط ہی کہہ رہا سائنسی طور پہ. مگر کیا آج بھی یہی لگتا ہے؟ کیا آپ کو آج بھی یہی لگتا ہے کہ قرآن غلط تھا یا غلط ہے؟ قرآن اس وقت بھی صحیح تھا، قرآن آج بھی صحیح ہے، قرآن کل بھی صحیح رہے گا. اس لیے کہ جس اللہ نے یہ ڈیٹا دیا ہے اس 21ویں صدی تک نہیں دیا. اس نے 21ویں صدی تک ڈیٹا نہیں دیا، اس نے تو انسان اور دنیا کے خاتمے تک کا ڈیٹا دیا ہوا. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، سورج لپیٹ لیا جائے، ستارے گدلے پڑ جائیں گے، یہ تمازت آفتاب افسانہ ہو جائے گی، یہ گردش زمین جو ہے تاریخ بن جائے گی. اور پھر وَجُمِعَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند پھر اکٹھے ہو جائیں گے، زمین سورج کے دامن سے فراق زدہ بچے کی طرح لپٹ جائے گی. پھر کیا ہو؟ پھر ہم زمین کو نئی زمین سے بدل دیں گے، پھر ہم نئی کائنات تخلیق کریں گے، ہم انسان کا حساب لیں گے، انسان کی کتاب کھولی جائے گی اور پھر اس کے ہاتھ پر باندھے جائیں گے. اس کو بتایا جائے گا کہ اے بندہ خدا تو زمین پہ کیا کرتا رہا، ہم نے تجھے کس لیے بھیجا، تو کیا کرتا رہا. اب سوال یہ ہے کہ اگر زمین پر انسان ایک سوال کے لیے بھیجا گیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ حضرت انسان جا اور میری جدائی میں مجھے تلاش کر. اگر تیرے دل میں ایک ذرہ برابر بھی اخلاص موجود ہوا تو قبر تک پہنچنے سے پہلے تجھے ایک عرصہ حیات دیا ہے، میں نے ایک پورا عرصہ حیات دیا ہے. کبھی تو میرے بارے میں سوچے گا نا، کبھی تو غور و فکر کرے گا. کسی عمر میں جا کے تو تجھے تجسس ہوگا کہ میں اپنی زندگی کی ترجیحات بھولے ہوئے بیٹھا ہوں. اور حضرات گرامی، یہ ترجیحات کیا ہیں؟ آپ نے دیکھا کمپیوٹر کو آپ پرائیورٹیز کا سبق دے دیں، آپ اسے انفارم کرتے ہیں، آپ اسے بتاتے ہیں کہ تیرے یہ ترجیحات ہیں جس سے تجھے مجھے انفارم کرنا ہے. انسان کے ذہن میں اللہ نے آٹومیٹک پروگرامنگ کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس دی ہے اس کمپیوٹر کو کہ جو انسان صبح بیدار ہوتا ہے اس کو پرائیورٹی کی لسٹ عطا کرتا ہے.
اس کو بتاتا ہے کہ یہ کام زیادہ ضروری ہے، یہ کم ضروری ہے، اور یہ اس سے کم ضروری ہے، یہ اس سے کم ضروری ہے۔ حضرات گرامی، انسان کے ذہن کو اللہ نے پوری زندگی کی بھی ایک پرائیورٹی دی ہے۔ اتفاق دیکھیے کہ کلوزر پرائیورٹیز کی وجہ سے ہم ڈسٹنٹ پرائیورٹی بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ ساری زندگی کی پرائیورٹی ہے، ترجیح ہے۔ کمپیوٹر اسے بار بار بھلا دیتا ہے، وہ لوکل ٹیمپورل پرائیورٹی کو یاد رکھتا ہے۔ آج یہ کرنا، اس ہفتے میں یہ کرنا، اس مہینے میں یہ کرنا ہے، مگر ساری زندگی میں کیا کرنا ہے یہ بھلا دیتا ہے۔ یہ ہمیں اس پرائیورٹی کو دوبارہ ذہن میں واپس لانا ہوتا ہے، اور یہ پرائیورٹی ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا۔ میں نے تمہیں عقل و شعور کی صلاحیت اس لیے بخشی ہے کہ چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا اقرار کرو، چاہو تو میرا انکار کرو۔ اور یہ حضرات گرامی زندگی میں تو آپ کو پوچھا ہی نہیں جاتا، کیونکہ عرصہ حیات میں اتنا انصاف والا رب ہے کہ امتحان کے دوران نہیں آپ کو ڈسٹرب کرتا۔ چاہے آپ جو جائز ناجائز فیر انفیر مینز استعمال کر رہے ہیں، وہ ایک ایسا ممتحن ہے جو آپ دوران امتحان آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ آپ نے زندگی گزاری، تعلی میں گزاری، ناز میں گزاری، غربت میں گزاری، عزت میں گزاری، مزاج میں گزاری، بد مزاجی میں گزاری، آپ نے وقت گزارا، اب سکرات شروع ہو گیا۔ اللہ میں کہتا ہے اب ان کی آنکھ بڑی تیز ہوگی۔ یہ بڑی لاجیکل سی بات ہے۔ انڈر پریشر جو ہے انسان کے خلیات ذہن کھل جاتے ہیں۔ جب موت کا خوف آن کے کسی بشر پر پڑتا ہے تو جو اس کے ذہن کے وہ خلیات جو پہلے نارملسی میں فنکشن نہیں کر رہے ہوتے، وہ فنکشن کرنا شروع کر دیتے۔ اب اس کو بھوت پریت لے جانے والے، آپ نے اکثر مرنے والوں کے پاس اگر دیکھا ہو تو وہ واویلیاں مچا رہے ہوتے، وہ آیا مجھے لینے کے لیے، دیکھو یہ زنجیریں آئیں، وہ فلاں کا چاچا آیا، فلاں کا ماموں آیا۔ ایکچولی یہ ہے کہ جیسے زندگی میں مجذوب کا ویژن جو ہے نارملسی سے ہٹ کر اب نارمل کنڈیشنز کو چلا جاتا ہے، اسی طرح مرتے وقت اتنا موت کا خوف اور دباؤ پڑتا ہے، سکرات میں انسانی ذہن کے وہ خلیات کھل جاتے ہیں کہ جو اس طرف زندگی کو بند کر دیتے ہیں اور اس طرف زندگی کے ویژن کو کھول دیتے ہیں۔